إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے جال اور وہ کیسے پھنساتا ہے، اس سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا خطبہ ہے۔ گزشتہ 2 خطبوں میں شیطان کیسے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں، اور کیسے لوگ ضلالت اور گمراہی پر ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آبا اور اجداد، باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا ہے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کیا مطلب؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمیں وہ راستے پر چلیں گے، دوسرا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کا کبھی بھی دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ اللہ نے فرمایا کفار اور جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ہم لوگوں نے ہمارے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ایک راستے پر ہم نے پایا ہے، اور ہم انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ دعوے قریش نے کیا اور ہر نبی کی قوموں نے یہی دعویٰ کیا، ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہم انہی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں محرم کے مہینے میں اس لیے پنجہ گاڑتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا 50 100 150 200 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، ہمارے خاندان میں ہے اور ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان کے لوگ فلاں درگاہ کے مجاور ہیں، وہ ہمارے فلاں 400 600 سال سے آ رہا ہے۔ یہ سب نعوذ باللہ اس قسم کے دعوے، ماں باپ کی آبا اور اجداد کی اندھی تقلید کہتے ہیں عربی زبان میں قلادہ، جو وہ لفظ ہے قلادہ، ہار جو ڈالتے ہیں گلے میں یا پھندا جو ڈالتے ہیں گلے میں، اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بکری کے، ایک جانور کے گردن میں قلادہ ڈال کر، پھندا ڈال کر اس کا مالک لے جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ لے جانے والا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے یا چرانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بالکل اندھا بن کر، مجبور ہو کر وہ جانور اس کے پیچھے جاتا ہے
بالکل یہی تقلید ہے. کسی آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، چاہے وہ کوئی بڑا امام ہی صحیح، ولی صحیح، یا آبا اور اجداد خاندان کے افراد ہی صحیح، اگر ان کو ہم اتھارٹی مان لیتے ہیں حق کو پہچاننے کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے معیار سمجھ لیتے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو حق پہچاننے کا ایک معیار بنا لیا، اور یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. قرآن نے پوچھا اولو کان آباؤہم لا يعرفون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، کیا ان کے باپ دادا اگر کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور وہ ہدایت پر نہ ہو تب بھی یہ لوگ ان کے راستے پر چلیں گے؟ تو میرے بزرگوں، خاندان، کسی کا بھی خاندان حق کو پہچاننے کا معیار نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے جس کے ذریعے حق کو پہچانا جاتا ہے. حق کو پہچاننے کے لیے قرآن کا جو انداز ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے، اسی راستے پر مریں گے؟ تو اندھی تقلید اور عادات، گھر میں جو رسم و رواج رہا ہے اس کی پیروی کرنا، چاہے وہ خوشی کے موقع پر ہو، چاہے وہ غم کے موقع پر ہو، یا کسی اور موسم میں، اسلام نے کسی بھی طریقے سے اس کو جائز نہیں قرار دیا. اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی کتاب، اللہ ہی کی ہم عبادت کریں گے، اور طریقہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ماں باپ کا نہیں، باپ دادا کا نہیں، خاندان والوں کا نہیں، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں عالم، فلاں امام کا نہیں. شیطان نے ہمارے امت مسلمہ میں کتنے لوگوں کو نعوذ باللہ تعصب کی پٹی باندھ کر، تقلید کی پٹی باندھ کر، اندھے بن کر جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد، کسی بھی مومن عورت، اس کے لیے روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیں تو اس میں ان کا کوئی اختیار ہو. اللہ کی بات آ گئی سروں آنکھوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی سروں اور آنکھوں پر، کسی کی بات نہیں چلے گی. میرے بزرگوں، یہاں جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے بے شمار آیتوں میں، ہم اگر ذرا اپنے اسلام اور ہمارے عمل، ہمارے عبادات، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ان سارے عبادات کو، ان سارے اعمال کو اگر ہم قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو میں تولیں گے تو ہماری نماز کی بہت ساری حرکتیں، ہماری عبادت کی بہت ساری حرکتیں ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. اور محض اس وجہ سے کہ ہم ایک ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان کا یہ طریقہ رہا ہے، ہم جو ہے بلائنڈ فالو کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن باپ دادا یا فلاں صاحب کو جی نمونہ بنا کر پوچھا نہیں جائے گا کہ کیا تم نے ان کی جو ہے اتباع کی، پوچھا جائے گا کس میں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی کہ نہیں کی، یہ سوال ہوگا. تو میرے بزرگوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کیسے ہمیں پھنسایا ہوا ہے، شیطان ہمیں کیسے گمراہ کر رہا ہے. نماز کو دیکھیے،
ہمارے طور طریقوں کو دیکھیے. ہمارے گھر میں جو فاتحے دلائے جا رہے ہیں، قبروں پر جو چادر چڑھائے جا رہے ہیں، جو پھول لگائے جا رہے ہیں، جو مختلف قسم کے رسم و رواج شادی بیاہ کے موقع پر، میت کے موقع پر، آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا ہے. نہیں جی، ہمارے خاندان سے آ رہا ہے، ہمارا طریقہ ہے. کوئی گلاب کا پانی رکھتا ہے قبر میں، کوئی چیز جو ہے اس مان کر رکھتا ہے کہ قبر میں رکھ دیجئے. نعوذ باللہ. یہ سب کیا طریقہ ہے؟ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے جال ہیں. اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے. اسی طریقے سے شیطان پھنساتا ہے لوگوں کو. اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ ہے غیروں کی تقلید، یہود و نصارہ کی مشابہت، ان کے جیسی زندگی گزارنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور تم سے پہلے لوگوں کی تم اتباع کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، ان کے طریقے پر چلو گے. بالکل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس نعوذ باللہ برتھ ڈے منانا، شادی کی سالگرہ منانا، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے، نعوذ باللہ انگریزی تہذیب. بچہ السلام علیکم کہتا ہے تو جو ہے باپ کہتا ہے اس کے بدلے میں کہ تم گڈ مارننگ بولو. بچہ اگر نماز پڑھنا لگتا ہے تو اس کو شبہ ہو جاتا ہے. بعض ماں باپ ایسے ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کی، یہ سائیکالوجی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ اس کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ابھی نماز پڑھنے کی عمر اس کی نہیں ہوئی، اب اتنے سے نماز پڑھنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعوذ باللہ غیروں کی تقلید کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جن کو شیطان پھنسا کر رکھا ہے، گھروں میں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. کیا ہے؟ میرا بیٹا شادی کے بعد میری بات مانتا نہیں ہے، اب اس کو میں اپنی طرف کرنا ہے. بہو کا مسئلہ ہے، بیوی کیا کرتی ہے کہ میرا شوہر میری بات نہیں سنتا ہے، جاتی ہے جادوگر کے پاس. کیا بھی نہیں، اس کا منہ بند ہو جانا ہوتا. جادو کر کے دو، مجھ پر کوئی بات اعتراض نہیں ہونا. نعوذ باللہ من ذالک. بہو ساس کے خلاف، ساس بہو کے خلاف. ادھر سے بیوی شوہر پر جو جادو کرتی، ادھر سے ماں اپنے بیٹے پر جادو کرتی اپنی طرف کھینچنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ بیچ میں جو ہے شوہر پاگل بھی بن گیا. سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں، ایسا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کیا ہے؟ شیطان. گھر میں کوئی چیز غائب ہو گئی، جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ دیکھو ہماری چیز غائب ہو گئی، کہاں ہے؟ اور وہ کاجل لگا کر جو ہے وہ بتاتا ہے تمہاری چیز فلاں شکل کی عورت فلاں جگہ رکھی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیب کی باتیں بتانے والے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے. صحابہ نے کہا وہ لوگ کبھی کبھی باتیں بتاتے ہیں اور جیسے بتاتے ہیں بالکل ویسے ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بات، یہ صحیح بات جو بتاتے ہیں، یہ شیطان، یہ جو جن ہوتا ہے وہ آسمان سے اچک لیتا ہے. جو باتیں وہ آسمان میں فرشتے کرتے رہتے ہیں ان میں سے کوئی بات اچک لیتا ہے اور اس کو اس کے جو انسانی دوست ہوتا ہے، انسان کا دوست، اس کا جیسا شیطان اس کے کان میں ڈالتا ہے. کیسے؟ جیسے جو ہے جی مرغی جو ہے پھونک مارتی ہے اس طریقے سے آواز، اور اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتا ہے، 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں
ارے انہوں تو سچ بتایا نا, انہوں جیسا بولے ویسا ہو گیا نا. نعوذ باللہ من ذالک. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غیب کی بات بتانے والے کے پاس کوئی آیا اور اس سے پوچھا, 40 دن کی نماز اس کی بیکار ہو گئی. 40 دن کی نماز بیکار ہو گئی. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, کہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی غیب کی بات بتانے والا, یہ جادوگر, ان کے پاس آیا اور اس کی بات کو مانا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا گیا ہے اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر ہم اپنے دین کو بیچیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا یہ ہے کہ نیک عمل کرنے یا برائی سے روکنے کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے. صبح کو کر لیں گے, پرسوں کو کریں گے, بعد میں کریں گے. کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, لیکن حج کی توفیق نہیں ہوئی. ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے, بچوں کی شادی کے بعد ابھی فلاں کام باقی ہے, فلاں کام باقی ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ لوگ حج نہیں کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ پر جو جزیہ, جو ٹیکس لگایا جاتا ہے, وہ ٹیکس ان پر لگا دوں. کتنے ایسے لوگ ہیں بے دین قسم کے. حج کے اتنے وسائل ہونے کے باوجود آج نہیں. اللہ اکبر, اللہ نے دولت دی دنیا کی, لیکن نعوذ باللہ حج کی توفیق نہیں ہوئی. کیا ہے وہاں بھیڑ ہے, کون جائیں گے, مر جائیں گے ہم گئے تو. ارے مر گئے تو شہید بھائی, اگر اسی موت آ گئی تو شہادت کا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اونٹ کے اوپر سے گرے, اونٹ نے ان کو کچل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طواف کر رہے تھے وہ, کہا ان کے احرام ہی میں ان کو دفن کرو, قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. کیونکہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کو اٹھائے گا. سبحان اللہ, اعزاز ہے. لیکن افسوس, تو یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں شیطان جن کو پھنسا کے رکھا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے, نہیں ابھی بھی ٹائم ہے, اور ٹائم ہے, اٹھیں گے پھر. اب کیا ہوگا, آہستہ آہستہ جماعت بھی چلی گئی, پھر ذرا سلایا کہ ٹائم ہے ابھی سورج نکلنے, پھر اس کے بعد سورج بھی نکل گیا. اب جب آفس کو جانے کا یا دکان کھولنے کا ٹائم آیا تو تب اٹھتے ہیں حضرت. شیطان یہ پھنساتا ہے. اور علماء نے کہا کہ شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے کہ کریں گے توبہ, بعد میں کریں گے, ابھی ٹائم ہے. مسجد میں جانے کے لیے ابھی ٹائم ہے, ابھی بال سفید نہیں ہوئے. نعوذ باللہ, کب موت آئے گی کچھ نہیں کہہ سکتا انسان. تو میرے بزرگوں, یہ شیطان کے جو ہے پھندے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری یہ نماز آخری نماز ہے. سبحان اللہ, گویا تمہاری یہ آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع, پتہ نہیں اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وہ اس احساس کے ساتھ انسان اگر ہمیشہ اس کی پابندی کرے تو بتائیے کہ کتنی بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی نماز ایسی نماز. ابھی قریب میں پرسوں 2-4 دن پہلے ایک جنازے میں شرکت کا موقع ملا. 9:30 بجے تک بیچارے عشاء کی نماز کے بعد لمبی دعا کرتے رہے. اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد گھر گئے تو انتقال ہو گیا. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. میں نے کہا سبحان اللہ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ہمارے دوستوں کے پاس جو ہے ان کی ماؤں کے بارے میں, فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد بیچاری بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرا قبلہ چہرے کی طرف کرو, اب میں مرنے والی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد روح قبض ہو گئی. سبحان اللہ. ایک آدمی ایمان کے ساتھ, نماز کی پابندی کے ساتھ اس کی موت آئے, کتنی بڑی بات ہے.
یہ کرامت ہے اصل میں. جیسا کہ علماء نے کہا الاستقامت کرامہ، کہ جو ہے ہمیشہ انسان دوام الاستقامہ افضل کرامہ، کہ ہمیشہ انسان دین پر استقامت کے ساتھ اور اسی حالت میں موت آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے. یہاں آخر میں کچھ ایسے انسان شیطان کے پھندے ہیں جس کے ذریعے عورتوں کو پھنساتا ہے، خواتین کو. کتنے ایسے خواتین ہیں جو نیکی کا حکم دینے کے بجائے برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکنے کے بجائے برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. شوہروں کو نہیں بھائی داڑھی نہیں چھوڑو، تم اتنی جلدی کیا داڑھی چھوڑ دے، ذرا عمر ہوئے بعد چھوڑیں گے، ابھی تمہیں جوان نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کام بدعت و خرافات، گھر میں رسم و رواج شادی کے موقع پر جو ہوتے ہیں عام طور پر عورتوں کی وجہ سے، وہ سب تمہیں معلوم نہیں بھائی، تمہیں خاموش رہ جاؤ، ہمیں دیکھ لیتے ہو سب کام. شریعت کا دخل نہیں ہے اس میں. شادی کے موقع پر شریعت کا کوئی دخل نہیں. یہ آپ کیا بولتے ہیں، بولیں گے تو نہیں یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے، یہ سب آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ خاموش رہیے، بس دیکھتے رہیے گا، ہم لوگ کر لیں گے. اب اس میں راو کالم، اب آرس کو جب دلہن کو لے جاتے ہیں تو کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں ٹائم، جیسے ہندو لوگ دیکھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے، وہ ٹائم پار ہونے کے بعد ہی لے جائیں گے. اور عام طور پر ایسے خرافات، رسم و رواج یہ ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے. اسی طریقے سے عورتوں کے پاس ایک عادت، بعض عورتوں کے پاس، بعض خواتین کے پاس پاک ہو جاتی ہیں، فوراً ان کو غسل کرنا چاہیے. حیض سے اگر پاک ہوئے، رات کے 12 بجے اگر وہ حیض سے پاک ہوئے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے ان کو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے وقت میں. یہ نہیں کہ 10 بجے میں سردی ہو جائے گی مجھے، غسل اگر کروں گی تو مجھے بخار آ جائے گی، میں یہ نہیں کر سکتی، میری طبیعت خراب ہو جائے گی. کب تک؟ دن کے 10-11 بجے جا کر غسل کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، ہرگز جائز نہیں ہے. فجر کی نماز سے پہلے پاک ہوئے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے آپ کو پاک ہو کر نماز وقت پر پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کی ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں جبکہ وہ کھڑ کر پڑھ سکتی ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے کھڑ کر. اور وہ یاد رکھیے کہ انسان اگر نماز میں جو عذر ہے کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اس میں آپ کو معافی ہے. رکوع کرنے میں تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کر رکوع کیجئے، لیکن قیام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے مسجد میں چل کر آ رہے ہیں اور آتے ہی بیٹھ گئے. ہاں آپ کو کھڑنے میں تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ کر نماز پڑھیے. لیکن اگر آپ چل سکتے ہیں، کھڑ سکتے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. جو رکن رکوع یا سجدہ مثال کے طور پر ادا کرنے میں تکلیف ہے تو اس میں آپ بیٹھ کر پڑھیں گے. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں گے. تو یہاں عورتیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ شوہروں کے ساتھ ان کے تعلقات، میں کیا تمہیں برابر، میں بھی تم برابر، کیا ہے اس میں، میری مرضی رہے تو میں تمہاری بات مانوں گی ورنہ نہیں مانوں گی. یہ نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں جو بگاڑ آیا ہے سب سے پہلے عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے بگاڑ آیا. عورتیں جب بگڑی تو وہاں ان کی قوم میں بنو اسرائیل میں بگاڑ آیا. لہذا آج عورتوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، دینی تربیت. کتنی ایسی عورتیں ہیں نعوذ باللہ مسلمانوں کی نوجوان بچیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر جا چکی ہیں اور ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کالج جا رہی ہے، باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹی ڈیوٹی کر رہی ہے، جبکہ وہاں جا کر نعوذ باللہ غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ چکی ہے. میرے بھائیوں،
آج کے زمانے میں خاص طور پر لڑکیوں کی دینی تربیت بہت ہی ضروری ہے. عورتوں کے دروازے سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں, مسلمانوں کے خاندانوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ زبان سے پوری طریقے سے اظہار کر رہے ہیں اس کا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو صحیح دینی تربیت دیں اور ان کو جو ہے اسلامی تربیت سے آراستہ کریں, اللہ کا خوف بٹھائیں, دین سے ان کو قریب کریں, نماز کا پابند بنائیں, تب کہیں جا کر آنے والی نسل صحیح نسل بن سکتی ہے. ورنہ یہی عورتیں آگے بڑھ کر جو لیڈروں کو بناتی ہیں, جو لوگوں کو نیک یا برے بنانے میں ان کا رول ہوتا ہے, کس کا رول ہوتا ہے؟ یہ عورت کا رول ہوتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ عورتوں کے تعلق سے, لڑکیوں کے تعلق سے ہم اپنے فریضے کو سمجھیں. آخر میں میرے بھائیوں, شیطان سے بچنے کے بہت سارے وسائل ہیں. سب سے پہلے اخلاص, للہیت. شیطان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا, یاد رکھیے اگر کوئی عورت پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے کسی لڑکے کو, یوسف علیہ السلام کا قول یاد کرے, وہ دعا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون, بے شک وہ میرا پروردگار ہے, اس نے میرے ٹھکانے کو, میرے قیام کو بہت اچھا بنایا, ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یاد کریں, شیطان اگر وسوسہ ڈالے کسی سے غلط تعلق رکھنے کا, فوراً یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو یاد کرے اور اپنے آپ کو روکے. قرآن کریم کی تلاوت, سورہ بقرہ کی تلاوت سونے سے پہلے اور اس طریقے سے صبح اور شام, آیت الکرسی, معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر شام میں اسی طریقے سے 100 مرتبہ. یہ سب اذکار ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کے پھندوں سے انسان کو بچاتا ہے. شیطان کے پھندوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر الہی ہے, اللہ کی یاد. ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھتا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے پھندوں سے بچائے, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف رحیم رب حلیم.